السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ان گنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. علم کے تعلق سے گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے اور آج کل ہمارا موضوع وہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے سے حصول علم میں مدد ملتی ہے. کتاب کے مؤلف نے ذکر کیا کہ تقوی اپنانے سے اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا رہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے حصول کے دروازے کھول دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس علم کی دولت ہو، دین کا علم اس کے پاس موجود ہو، وہ علم لیتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، تسلسل سے علم حاصل کرے اور علم لینے کے لیے ڈٹ جائے، چاہے پریشانیاں آئیں چاہے مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کرے. کتاب کے مؤلف نے اس سلسلے میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان کیا کہ کیسے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن علم لینے سے باز نہیں آئے. اس قسم کا ایک واقعہ اور بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اقول على كل حال ان المثابرة في طلب العلم امر مهم، کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حصول علم کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. فلننظر في حاضرنا الآن هل نحن على هذه المثابرة فلننظر في حاضرنا الآن هل نحن على هذه المثابرة. اگر ہم موجودہ زمانے میں اپنے حالات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا علم لینے کے لیے ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جواب ہوگا نہیں. ایک دن ہم قرآن کا درس سن لیتے ہیں، دوسرا درس ہو تو اس سے غائب ہو جاتے ہیں. کسی قرآن کے ترجمہ کی کلاس میں بیٹھیں گے، ایک ہفتہ بیٹھیں گے، دوسرے ہفتے غائب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ شروع کریں گے، 4 حدیثیں روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں گے اور 5ویں دن ہم اکتا جائیں گے. تو اس انداز سے علم کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ کتاب کے مؤلف بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اما الذين يدرسون دراسة نظامية فإنهم إذا انصرفوا من الدراسة ربما يتلهون بأشياء لا تعين على الدرس. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ پڑھائی کرتے ہیں. یہ کتاب کے مؤلف کہاں کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں کہ سعودیہ کے ہیں؟ سعودیہ کے ہیں. تو سعودیہ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ سعودیہ میں دینی تعلیم ابتدائی کلاسوں میں باقاعدہ دی جاتی ہے. پہلی کلاس سے ہی دوسری کلاس سے ہی فقہ کا پیریڈ الگ ہوگا، توحید کا الگ ہوگا، تفسیر کا الگ ہوگا، قرآن کی تلاوت کا پیریڈ الگ ہوگا، حفظ کا پیریڈ الگ ہوگا. تو اس صورتحال میں وہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ علم لیتے ہیں ان کا بھی حال کوئی اچھا حال نہیں ہے. کہتے ہیں جب پڑھائی کر کے واپس آتے ہیں تو پڑھائی کے بعد ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں جن چیزوں سے پڑھائی میں مدد نہیں ملتی. یعنی کہ آپ اسکول میں گئے، آپ نے وہاں سے دین کا علم لیا، اب آپ گھر میں آئے ہیں
ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد ایسے کام کریں جن سے علم لینے میں مدد ملے. کوئی کتاب اٹھائیں وہ آپ پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ کھیل کود میں مصروف ہو جائیں اور صرف سکول سے جو دین کی تعلیم لی ہے اسی پہ گزارا کریں. یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں وَإِنِّي أَضْرِبُ مَثَلًا وَأُحِبُّ أَلَّا يَكُونَ وَأَلَّا يُوجَدْ لَهُ نَظِيرٌ. کہتے ہیں میں یہاں پہ ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا اور میری خواہش ہے کہ ایسی مثال ہمیں ہمارے معاشرے میں نہ ملے. جو میں چیز بیان کرنے لگا ہوں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کوئی دوسری مثال نہ ملے. کہتے ہیں کہ احد الطلبہ فی بعض المواد اجاب اجابتا سیئہ. کسی طالب علم نے کسی پیریڈ میں، کسی طالب علم نے کسی سبجیکٹ میں اچھا جواب نہیں دیا. جو سوال پوچھے گیا ان کا جواب اچھا نہیں دیا، غلط جواب دیے. فقال المدرس لماذا، ٹیچر نے پوچھا بھی ایسا کیوں ہوا ہے؟ فقال لأنی قد ایست من فہم هذه المادہ، کہنے لگا اس لیے کہ میں اس سبجیکٹ سے مایوس ہو چکا ہوں. فانا لا ادرسها، میں اسے اب نہیں پڑھوں گا. ولكن اريد ان اكون حاملا لها، میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اس سبجیکٹ میں میں فیل ہو جاؤں اور آئندہ سال اس سبجیکٹ کو دوبارہ پڑھوں. کیف الیاس، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسی مایوسی ہے. یعنی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس میں پاس نہیں ہو سکتا. بھئی آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ توجہ دیں، جس سبجیکٹ میں آپ کمزور ہیں اسے اضافی ٹائم دیں. وہذا خطأ عظیم، یہ جواب دینا کہ میں اس میں اس سال کامیاب نہیں ہو سکوں گا، آئندہ سال دوبارہ پڑھوں گا، یہ بہت غلط بات ہے. یجب ان نصابر حتی نصل الی الغایہ، ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں حتیٰ کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وقد حدثنی شیخنا المثابر عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، کہ ہمارے ایک شیخ ہوا کرتے تھے، وہ استقامت کے پہاڑ تھے، علم کے معاملے میں ثابت قدم رہے، پیچھے نہیں ہٹے. ان کا نام تھا شیخ عبد الرحمن سعدی، اور ان کی تفسیر بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. مکتبہ دارالسلام میں میرے بھائیو اگر آپ جائیں ان سے پوچھیں ہمیں تفسیر سعدی چاہیے، تو جس شیخ کی یہ بات کرنے لگے ان کی تفسیر آپ کو مل جائے گی. شیخ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن سعدی. تفسیر کا نام کیا؟ تفسیر سعدی. ان کے بارے میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک نحو کے بڑے امام ہوا کرتے تھے. نحو سمجھتے ہیں میرے بھائیو؟ اور گرامر وغیرہ سمجھتے ہیں نا؟ انگلش کے قواعد تو آپ کو آتے ہیں نا، انگلش میں جملہ کیسے بناتے ہیں وغیرہ یہ سب کچھ تو آپ کو آتا ہے نا. ایسے عربی میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نحو. عربی کے جو قواعد ہیں ان قواعد میں کئی فنون ہیں، ان میں سے ایک فن ہے نحو. تو کہتے ہیں نحو کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، خصوصاً جو کوفہ کے نحویوں کے بڑے امام تھے، ان کا نام تھا امام کسائی. کیا نام تھا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں جب یہ علم لینا شروع کیا، علم نحو، کون سا علم؟ یعنی کہ عربی گرامر، عربی قواعد کا علم لینا شروع کیا، فلم یتمکن، انہیں کامیابی نہیں ملی. کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ امام کسائی کی. بیان کرنے والے امام سعدی ہیں. کہتے ہیں فی یوم من الایام، ایک دن وجد نملتن، امام کسائی نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے، تحمل طعام اللہ، اس نے اپنا کھانا اٹھایا ہوا ہے، وتصعد به الى الجدار، کھانا لے کے دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. وکلما صعدت سقطت، جب بھی چڑھتی ہے گر جاتی ہے، منزل پہ پہنچ نہیں پاتی، درمیان میں ہی گر جاتی ہے. ولکنھا صابرت، لیکن اس نے کوششیں جاری رکھی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. حتی تخلصت من هذه العقبہ، حتیٰ کہ اس گھاٹی سے نجات پا گئی، چڑھ گئی، وصعدت الجدار، اور اپنی منزل پہ پہنچ گئی. فقال الکسائی، امام کسائی جو علم نحو سے مایوس ہو چکے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مجھے اس علم میں کامیابی نہیں ملے گی، انہوں نے جب چونٹی کو دیکھا کہ اس نے بار بار کوششیں کی ہیں، بار بار کوشش کی ہے، تو کہنے لگے هذه النملہ صابرت حتی وصلت الغایہ، اس چونٹی نے
ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بار بار کوششیں کی، حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئی، تو میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ فصابرا، تو امام قصائی نے دوبارہ نئے سرے سے کوششیں شروع کر دی، حتیٰ صار اماما فی النحو، حتیٰ کہ عربی گرامر کے ایک بڑے امام کہلائے۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے نہیں مجھے یاد نہیں ہوگی، اب یہ میرا بیٹا یا پوتا یاد کرے گا۔ بھئی بیٹا اپنی جگہ پہ یاد کرے گا، پوتا اپنی جگہ پہ یاد کرے گا، آپ نے بھی یاد کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ سیکھیے بھئی۔ آپ کہتے ہیں مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، صحابہ کرام میں سے اکثر لکھنا پڑھنا زبانی علم لیتے تھے، اور ہمارے جو دادا پر دادا ہیں وہ کتنا اسکول پڑھے ہوئے تھے۔ آخری عمر میں نے خود اپنے دادا جی کو دیکھا، کتنی صورتیں انہوں نے زبانی لی اور یاد کی، سورہ کاف، سورہ ملک، سورہ سجدہ، یہ ساری صورتیں انہوں نے ایسے یاد کی۔ بنائی ویسے ہی کمزور تھی، ایک ایک آیت سیکھ کے، آدھی آدھی سطر سیکھ کے یاد کرتے رہے۔ تو میرے بھائی یہ باتیں آپ کے پوتے سے نہیں ہو رہی، فی الحال کس سے ہو رہی ہیں؟ آپ سے ہو رہی ہیں۔ پوتے کے بارے میں بھی آپ سوچو بچار کریں، اچھی بات ہے، لیکن فی الحال آپ طالب علم ہیں، یہ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ جنازے کی دعائیں یاد کر لی ہیں کہ نہیں کی؟ جی، یا کہیں گے اب میں بوڑھا ہو گیا، میری عمر گزر گئی ہے۔ صحابہ کرام نے جب دین کا علم لیا ان کی عمر کیا تھی؟ عام طور پہ بڑی عمر کے صحابہ کرام تھے۔ جو صحابہ کرام بڑے ہیں، جن کا نام ہے، جو مشہور ہیں، وہ بڑی عمر کے تھے عام طور پہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج سے عزم کریں، ابھی سے عزم کریں کہ ہم نے دین کا علم لینا ہے، ہم ابھی بھی دین کے طالب علم ہیں، یہ نہیں کہنا کہ میری عمر گزر گئی ہے۔ آپ کی عمر ابھی باقی ہے جب تک کہ فوت نہیں ہو جاتے۔ آخری دن جب فوت ہونا ہے اس دن بھی دین کا علم لے کر فوت ہونا ہے، تاکہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو آپ کہہ سکیں یا اللہ میں دین کا علم لے رہا تھا، میں دین کا طالب علم تھا۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَلِهَذَا يَنبَغِي لَنَا أَيُّهَا الطَّلَبَةُ أَن نُصَابِرْ، اے دین کے طالب علموں ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، وَلَا نَيْأَسْ، حالات سے مایوس نہ ہوں، فَإِنَّ الْيَأْسَ مَعْنَاهُ سَدُّ بَابِ الْخَيْرِ، مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خیر کا دروازہ بند کر دیا ہے، یہ کام نہ کریں، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ وَيَنبَغِي لَنَا أَلَّا نَتَشَاءَمْ، کبھی بھی بدشگونی نہیں لینی کہ جی میں 3 دن گیا ہوں مجھے کوئی لفظ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین نہیں لے سکتا، یہ بدشگونی نہ لیں۔ بل نتفاعل، ہمیں نیک شگونی لینی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے کل بھی توفیق دی ہے درس میں جانے کی، آج بھی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ وَأَنْ نَعِدَ أَنفُسَنَا خَيْرًا، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ سے خیر کا وعدہ کریں۔ تو 2 چیزیں، 2 سبب ذکر کیے ہیں کتاب کے مؤلف نے جنہیں اپنانے سے آپ دین کا علم آسانی سے لے سکیں گے۔ کون سے 2 سبب ذکر کیے ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 استقامت، ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں الحفظ، کہ جو علم لیں اسے یاد کریں، جو علم لیں اسے کیا کریں؟ یاد کریں۔ کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحِرْصُ عَلَى الْمُذَاكَرَةِ وَضَبْطِ مَا تَعَلَّمَهُ، طالب علم کو چاہیے، طالب علم پہ واجب ہے کہ وہ مطالعہ کرنے کے بارے میں شوق رکھے، اور جو سیکھا ہے اسے اپنے ذہن میں اپنے پاس محفوظ کرنے کے سلسلے میں شوق رکھے، اما بحفظہ فی صدری او کتابتی، جو علم لیا اسے محفوظ کرے، یا تو سینے میں محفوظ کر لے یا کاپی میں محفوظ کر لے۔ کہاں محفوظ کر لے؟ سینے میں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سینے میں میرے جو چیز چلی گئی وہ ضائع نہیں ہوتی تو اتنا کافی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، تو آپ لکھنا شروع کر دیں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ عُرْضَةٌ لِلنِّسْيَانِ، انسان بھولنے والا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْرِصْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ، اگر انسان مطالعہ کرنے کے بارے میں شوق نہ رکھے، کوشش نہ کرے،
اور جو سیکھا ہے اس کی بار بار دہرائی کی کوشش نہ کرے فإن ذلك يضيع منه، تو یہ علم ضائع ہو جائے گا، وينساه، اور انسان بھول جائے گا۔ وقد قیل، بہت پہلے کسی نے کہا تھا، العلم صید والکتابۃ قیدہ، علم جو ہے یہ شکار ہے۔ علم کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ ہرن کا شکار کریں، ہرن آپ نے پکڑ لی، اب کیا کریں گے اس کے بعد؟ جی اسے رسی سے باندھ کر رکھیں گے، بند کر کے رکھیں گے، ورنہ بھاگ جائے گا۔ تو العلم صید، علم شکار ہے، والکتابۃ قیدہ، اگر آپ اس شکار کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ لکھیں۔ قید صیودک بالحبال واثقہ، آپ نے جو شکار کر لیا ہے اسے مضبوط رسی سے جکڑ لیں۔ فمن الحماقۃ ان تصید غزالہ، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ آپ ہرن کا شکار کریں اور اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیں۔ زندہ ہرن ہے، شکار کیا ہے، آزاد چھوڑ دیں گے تو بھاگ جائے گا۔ وَمِنَ الطُّرُقِ الَّتِي تُعِينُ عَلَى حِفْظِ الْعِلْمِ وَضَبْطِهِ، اب آپ نے علم کو محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے کون سے راستے ہیں؟ کئی ایک راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے ان يهتدي الانسان بعلم، جو علم لیں اس سے ہدایت لیں، اس سے رہنمائی لیں۔ جو صورت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سوچیں، اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا، اس سے کیا حکم معلوم ہوا۔ جب یہ کام کریں گے علم محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت دی اور اللہ نے ان کو تقویٰ بھی دیا۔ فَكُلَّمَا عَمِلَ الْإِنسَانُ بِعِلْمِهِ، جب بھی انسان اپنے علم پہ عمل کرے گا زادہ اللہ حفظا وفہما، اللہ اس کے حافظے میں اضافہ کرے گا، اس کی قوت فہم میں اضافہ کرے گا۔ لعموم قولہ زادہم ہدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہدایت حاصل کرے گا ہم اسے مزید ہدایت دیں گے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ، چوتھا وہ سبب جس کے ذریعے آپ علم آسانی سے حاصل کر سکیں گے وہ ہے ملازمت العلماء، علماء کرام کے ساتھ چمٹ جائیں۔ کن کے ساتھ جی؟ جس طرح آپ لوگ کھلاڑیوں کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اداکاروں کے دائیں بائیں، گلوکاروں کے دائیں بائیں، شیخ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ چمٹ جائیں۔ کن کے ساتھ؟ علماء کرام کے ساتھ۔ یہ کھلاڑی آپ کو کیا دیتے ہیں ویسے مجھے یہ بتائیں ذرا؟ جی نہیں، آپ کو دیتے کیا مجھے یہ بتائیں ویسے؟ پیسے پوسے دیتے ہیں؟ ہاں۔ اور علماء آپ کو کیا دیں گے؟ علم دیں گے، جنت کی راہ پہ لگائیں گے، نماز کا طریقہ سکھائیں گے، روزے کی بات کریں گے، کوئی نہ کوئی نصیحت آپ کو دیں گے۔ تو کہتے ہیں ملازمت العلماء، علماء کرام کے ساتھ چمٹ جائیں۔ یجب علی طالب العلم ان یستعین باللہ عز وجل، طالب علم پہ واجب ہے کہ علم لینے کے لیے اللہ سے مدد لے، ثم باہل العلم، دوسرے نمبر پہ اہل علم سے مدد لے۔ کن سے مدد لے؟ اہل علم سے، علماء کرام سے۔ وَيَسْتَعِينَ بِمَا كَتَبُوا فِي كُتُبِهِمْ، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی مدد لیں۔ لِأَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى مُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَالْمُطَالَعَةِ يَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ طَوِيلٍ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں صرف کتابوں پہ گزارا کروں گا تو کتابیں پھر آپ سے بہت لمبا چوڑا ٹائم مانگیں گی، لیکن اگر کتاب بھی آپ پڑھیں، علماء کرام کے ساتھ بھی بیٹھیں تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ جو بات آپ نے 2 گھنٹوں میں سمجھنی ہے وہ آپ کو 5-10 منٹ میں سمجھا دیں گے۔ وَأَنَا لَا أَقُولُ إِنَّهُ لَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ إِلَّا بِالتَّلَقِّي مِنَ الْمَشَائِخِ، میں یہ نہیں کہتا کہ علم حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مشائخ علماء کرام سے علم لیں، نہیں، آپ کتابوں سے بھی علم لے سکتے ہیں، لیکن اگر کتاب بھی ساتھ رکھے علماء کرام سے بھی لیں تو کام آسان ہو جائے گا۔ فَقَدْ يُدْرِكُ الْإِنسَانُ بِالْقِرَاءَةِ وَالْمُطَالَعَةِ، انسان مطالعہ کر کے خود پڑھ کے بھی علم لے سکتا ہے، لیکن الغالب انه اذا ما اكب اكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فانه قد يخطئ كثيرا، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انہماک سے مکمل توجہ سے علم نہیں لیتا، صبح و شام علم کے لیے ایک نہیں کرتا اور اس کا قوت فہم بھی کمزور ہے تو وہ کئی جگہ غلطی کر جاتا ہے۔
ولہذا یقال، اسی لیے کہا جاتا ہے من کان دلیلہ کتابا فخطأ اکثر من صوابی، کہ جو علم صرف کتاب سے لیتا ہے اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ولکن هذا ليس على الاطلاق في الحقیقہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جیسے بیان کی گئی ہے ایسے مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کتابوں سے علم لیں، جہاں کوئی مشکل چیز آئے وہاں علماء کرام سے رہنمائی لیں. ولكن الطریقۃ المثلی ان يتلقى العلم عن المشائخ، افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ علماء کرام سے براہ راست علم لیں. وانا انصح طالب العلم ایضا الا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، میں دین کے طالب علموں کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ وہ ہر فن میں ایک شیخ سے علم لیں. مثل ان يتعلم الفقه من اکثر من شیخ، یہ کام نہ کریں کہ فقہ کا علم آپ اس سے بھی لے رہے ہیں اس سے بھی لے رہے ہیں. لأن العلماء يختلفون في طریقة استدلالهم الكتاب والسنة، کیونکہ علماء کرام جو ہیں کتاب و سنت سے مسئلہ اخذ کرنے میں مختلف طریقہ رکھتے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں. فأنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه او البلاغة وهكذا، آپ ایک عالم دین مقرر کر لیں کہ اس سے میں نے فقہ کا علم لینا ہے، اس سے بلاغہ کا لینا ہے، اس سے حدیث کا لینا ہے، اس سے نحو کا لینا ہے. وإذا كان الشيخ عنده اکثر من فن فتلتزم معه، اور اگر کوئی ایسا شیخ ہے جس کے پاس کئی ایک فنون میں دسترس پائی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس سے فقہ کا بھی علم لیں، توحید کا بھی لیں، حدیث کا بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لأنك إذا تلقيت علم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا في رأيهم فماذا يكون موقفك وأنت طالب، لیکن اگر آپ فقہ کا علم اس شیخ سے بھی لیں گے اس سے بھی لیں گے تو ان کی رائے میں کبھی اختلاف ہو جائے گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ حیرانی کا سامنا کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہر فن میں آپ ایک شیخ رکھیں. تو میرے بھائی یہ شیخ کی چند نصیحتیں تھیں علم لینے کے لیے، انہیں اپنانا چاہیے. اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں.